السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 10 ستمبر کی کال لے کر، اور ہم پہلے بات کریں گے. کل ہم نے پیشنس پہ بات کی تھی، تو اسی حوالے سے تھوڑی سی بات اور کریں گے. چارلی منگر صاحب کہتے ہیں کہ I think the record shows the advantage of peculiar mindset and not seeking action for its own sake, but instead combining extreme patience with extreme decisiveness. بہت اچھی بات ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کو سمجھیں، اگر ہم وہ تمام چیزیں جو میں آپ کو روز کبھی کوٹس کی شکل میں، کبھی اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر یہ ہم ان کا ریکارڈ مینٹین کریں اور ان کو اپنے لکھ کے رکھ لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آگے بہت اچھی ٹریڈ کریں گے. پھر فرینکوس روشن صاحب کہتے ہیں I consider patience to be the most important ingredient for success in the market. کل چونکہ پیشنس کی بات کی تھی، اور آج آپ نے اس پیشنس کا نتیجہ بھی دیکھا کہ بہت اچھا تو نہیں، مگر مارکیٹ نے کافی انٹرسٹنگ پرفارمنس دی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ مارکیٹ ہم کو بیچنے کا موقع دیتی ہے. مارکیٹ میں کوئی تیزی نہیں ہوئی ہے، مارکیٹ بولش نہیں ہے، قطعی طور پہ نہیں ہے. مگر ایسا نہیں ہوتا کہ مارکیٹ ایک دن 40,000 پہ ہے، اگلے دن صبح اٹھے تو 25,000 پہ. ایسا نہیں ہوتا. مارکیٹ نیچے بھی جاتی ہے تو موقع دیتے ہوئے جاتی ہے. اس موقع کو کیش کرنا ہمارا کام ہوتا ہے، پینک سے بچنا ہمارا کام ہوتا ہے. یہ تمام باتیں میں سمجھانے کی کوشش کرتا رہا ہوں اپنی پچھلی کالوں میں بھی. آج آپ نے دیکھا ہوگا، اگر ہم تھوڑی سی اپنے ریپ اپ سیشن پہ چلیں، آج کے سیشن کو دیکھیے، اور جو سلائیڈنگ انڈیکس تھا، اگر اس میں پیشنس کو برقرار رکھا، اور جس طرح ایکیومولیشن کی ہم بات کرتے رہے اور آف لوڈنگ کی ہم بات کرتے رہے ہر ہائپر موو پہ، تو اس نے کتنے اچھے مواقع دیے. خاص طور پہ آج میں نے بہت میسیج اور کالیں بھی ریسیو کی کچھ ٹریڈز کے حوالے سے. میں سب میں زیادہ خوش تو ان لوگوں سے ہوں جو آج ٹاپ پہ نکلے ہیں، اور بہت سارے اسٹاک ہیں ان میں سر فہرست جو ہے WGL اور ٹیلی ہے، جس میں لوگ ٹاپ پہ نکلے اور انہوں نے رپورٹ بھی کیا، گروپ پہ بھی رپورٹ کیا، اور پرسنلی مجھے میسیج کر کے بھی رپورٹ کیا. اور WGL کے حوالے سے تو لوگوں نے مجھ سے مشورہ مانگا، تو میں نے انہیں منع کیا کہ ابھی انٹری نہ لیں. مگر مڈ ڈے کال میں میں نے آپ لوگوں کو خاص طور پہ ٹیلی کو دوبارہ انٹری لینے کے لیے کہا، اور جنہوں نے دوبارہ انٹری لی انہوں نے پھر ملٹیپل انٹری اپرچونٹی کو اویل کیا. اور اس کے بعد میرے علم میں ٹیلی کے شارٹس بھی آئے جو سیکنڈ موو کے بعد لوگوں نے شارٹ کیا. تو دیٹ واز اے پرفیکٹ شارٹ، مگر یہ شارٹ زیادہ دور نہیں جائے گا. مارکیٹ نے 46,665 کا ہائی بنایا، 228 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہوئی. انٹرسٹنگ سیشن تھا، مگر والیوم بڑے کم ہوئے. اگر پچھلے سیشن سے دیکھیں، ہم پچھلے سیشن میں تھوڑا سا پینک بھی زیادہ تھا، مگر اوور آل والیوم کا پیٹرن بہت لو چل رہا ہے. اس لو والیوم میں جو چند اسٹاک کی پرفارمنس ہے وہ یقینی طور پہ بڑی اپریشیٹنگ ہے. اگر آپ یہ ریپ اپ سیشن میں چارٹ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مارکیٹ نے ہائپر موو جو بنائی اسی میں وہ 46,640 کا ہائی بنا چکا تھا. اس کے بعد پھر اس نے 46,417 کا لو بنایا، اور اس کے بعد پھر 1 2 3 4 ٹوٹل 4 اٹیمپٹ ہیں جس میں مارکیٹ نے مسلسل کوشش کی. یہ 4 اٹیمپٹس جو ہیں وہ اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ اس لو والیوم میں ایگرنیس آف بلز ہمیں نظر آ رہی ہے، جو مارکیٹ کو ہولڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے انڈیکس کو. اور اگر آپ کو یاد ہو، بے شک 46,308 کو میں نے ویکر سپورٹ قرار دیا تھا، مگر اس کو سپورٹ کی بھرپور اہمیت ضرور دی تھی کہ یہاں مارکیٹ رکے گی ضرور. تو رکی ہے مارکیٹ. کل کا لو 46,309 کا، پھر وہاں سے ریکوری آج 228 پوائنٹ کی. تو یہ سپورٹ کو ویلیڈیٹ کرتی ہے.
اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب ہم نہیں لے سکتے کہ بس جی مارکیٹ یہاں سے اچھی ہو گئی. ٹھیک ہے, اب چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ کی طرف. تو اس میں یہ ایک بات واضح طور پہ کہوں گا کہ آج کا جو سیشن ہے وہ میرے ایک تو آپٹمزم کو اٹیسٹ کرتا ہے. آف لوڈنگ میں اس نے کئی مواقع دیے, جس طرح آپ نے 4 اٹیمپٹس دیکھے, شارٹ آن اسٹرینتھ دیا, پھر لانگ آن ڈپ دیا, اور پھر جو کلوزنگ ہوئی ہے وہ ایک امید کی کرن چھوڑ گئی ہے کہ مارکیٹ مزید تھوڑا ایفرٹ کر سکتی ہے. اگر اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مارکیٹ کو بلش قرار دوں. آئی ایم اسٹل بیئرش ان مارکیٹ. مارکیٹ بیئرش ہے اور ایک بلش سیشن انف نہیں ہوتا کہ کنسسٹنسی آف بلز پہ پوائنٹ کرے یا مارکیٹ کو پلٹ کے رکھ دے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ہاں, کوئی ٹریگر ایسا آ جائے, کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے جو مارکیٹ کے ڈائنامکس کو چینج کر سکتی ہے. اور جیسے انفلیشن رپورٹس ہوتی ہیں, جیسے کوئی قرضہ ہمیں مل جاتا ہے, یا ہمیں کوئی باہر سے چھوٹ مل جاتی ہے, یا کوئی ایسا گورنمنٹ کوئی ایسا رول یا کوئی ایسا قانون کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے, تو ایسے کوئی ٹریگر ہوتے ہیں, تو پھر یقینی طور پہ بے شک مارکیٹ اتنی مندی میں ہو وہ سب بھول کے اس ٹریگر کو لے کے چل پڑتی ہے. تو ایسا کوئی ٹریگر نہیں آیا. تو ریالٹی یہ ہے کہ ہم کو پیورلی ٹیکنیکل کو فالو کرنا چاہیے. تو مارکیٹ میں میرے پاس ایک کمزور امید ہے کہ مارکیٹ اور ایفرٹ کرے گی اور اوپر جانے کی کوشش کرے گی. ٹھیک ہے, اور چونکہ یہ کمزور امید ہے اس لیے ہم اپنی آف لوڈنگ کو برقرار رکھیں گے, کیونکہ نیچے مال ملتا رہے گا. اللہ کا شکر ہے اب لوگ مجھے واضح طور پہ فون پہ بھی میسیجز میں بھی میری اس بات کو اٹیسٹ کرتے ہیں کہ خالد صاحب آپ صحیح کہتے ہیں کہ مال مل جاتا ہے, مال کہیں نہیں جاتا, مال مل جاتا ہے. اب لوگ میری اس بات کو ماننے لگے. اور ایک اور بات جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مارکیٹ کہیں نہیں جاتی, ہمارا پیسہ جاتا ہے. ابھی اس ویکنڈ پہ جب میری لوگوں سے گفتگو ہوئی تو کچھ ممبرز نے اس بات کو بھی میرے دہرایا کہ آپ کی ہم اس بات کو بھی سمجھنے لگے. سب میں زیادہ خوشی جو مجھے اس 4-5 مہینوں میں ملی ہے وہ یہ ہے کہ میرے بہت سے فالوورز اور ممبرز ایسے ہیں جنہوں نے ایگزٹ سیکھ لیا. آج ایک بہت ہمارے سینئر ممبر ہیں, مطلب ان کے تجربے کے سامنے میرا تجربہ بے معنی ہے. تو انہوں نے یہ بات آج مجھ سے کہی کہ خالد, مارکیٹ سے جب تک نکلیں گے نہیں ہم پروفٹ کر نہیں سکتے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, نکلنا تو پڑے گا. نہیں نکلیں گے تو پروفٹ بک نہیں ہوگا. جو لوگ سمجھتے ہیں مال ہولڈ کر کے کہ ہم بڑے فائدے میں ہیں, تو وہ نیٹ ایکویٹی روز دیکھا کریں. نیٹ ایکویٹی ہماری اوقات ہوتی ہے, ہمارے اکاؤنٹ کا اسٹیٹس نیٹ ایکویٹی ہے. اینی ویز, کمنگ بیک ٹو دا ٹیکنیکل آف دا مارکیٹ, تو بلز کو مزید ایفرٹ کرنی چاہیے. کل 46,595 555 کے نیچے نہیں رکنا چاہیے. چھوٹا موٹا کوئی شارپ لو پری اوپننگ میں بناتی ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, مگر اس کے نیچے رکنا نہیں چاہیے, ٹریڈ نہیں کرنا چاہیے. اس کے نیچے رک کے ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ ڈپریس ہو سکتی ہے. اور مارکیٹ ایسا لگتا ہے کہ کل 805 785 کے لیول کو ٹیسٹ کرے گی. آئی ڈونٹ نو, ہو سکتا ہے پری اوپننگ میں ہی ٹیسٹ کر لے, مگر ٹیسٹ کرے گی, ایسا مجھے لگتا ہے. جو مومنٹم بلز میں آج دیکھا گیا ہے وہ اتنی سکت رکھتا ہے کہ مارکیٹ وہاں تک جائے. تو اس جگہ پہ اگر ہم پری اوپننگ میں اپنے کچھ ٹارگیٹ سیٹ کریں گے. آج مجھے ایک صاحب نے بتایا, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم پورا دن اسکرین کے سامنے نہیں رہتے, تو میرے ایک بڑے اچھے دوست اور ممبر ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ جی وہ میں ٹیلی پہ 24 روپے کا ٹارگیٹ لگا کے چلا گیا اور وہ ٹارگیٹ ہٹ ہو گیا اور آئی ایم ان اے پوزیشن ٹو بائی بیک. تو صرف بائی کر لینے سے نہیں ہوتا, آپ کے پاس پلان ہونا چاہیے. اس ممبر کے پاس پلان تھا کہ میں نے یہ لیا ہے, یہاں تک جا سکتا ہے. جب اس کے پاس پلان تھا تو اس نے لمٹ لگا دی. اگر پلان نہیں ہوتا نا تو صرف وہ لے کے چلا جاتا. تو دس از دا ڈفرینس, ہیونگ پلان اینڈ ہیونگ نو پلان. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال 46,805 785 نظر آتا ہے کہ
کہ مارکیٹ وہاں تک جانے کی کوشش کرے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے ایکوریٹلی ہو سکتا ہے اس سے 40-50 پوائنٹ نیچے سے واپس آ جائے, مگر آپ کا اسٹاک ہو سکتا ہے ٹارگیٹ کے قریب چلا جائے. تو آپ جو اسٹاک کے لیولز آپ کو ابھی رات کو یا صبح آپ کو بھیجے جاتے ہیں تو ان پہ اپنی پری اوپننگ میں لمٹس پلیس کر دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ریسکیجولنگ آف پورٹ فولیو کی میں بار بار بات کر رہا تھا وہ 60-70% ہو چکی ہے, کم و بیش ہو چکی ہے. اب کچھ اسٹاک ہیں جو باقی ہیں, کچھ جو اسٹل آفر کر رہے ہیں, ان کو مس مت کیجیے. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو صرف شارٹ ٹرم کے لیے آفر کر رہے ہیں, ذہن میں رکھیے گا. اسکرپٹ کال میں اس کو واضح بھی کروں گا, تو وہ ان پہ شارٹ ٹرم انٹری لیجیے. اور باقی جو ہماری میڈیم ٹو لانگ ٹرم اسٹرانگ پکس ہیں ان پہ ایکیومولیشن اپنے طریقہ کار سے جاری رکھیے گا. بس یہی آج کی کال ہے. دعا کروں گا کہ آپ لوگ کامیاب ٹریڈ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے, بہت خوش و خرم رکھے, آپ کو, آپ کی فیملیز کو. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.